بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کی سیاست میں ارتعاش تو ابھی بھی برپا ہے. یہ وہ جملہ ہے جو ہم پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں, رائٹلی سو, لیکن صورتحال قطعی طور پہ مختلف ہے. وہ کردار جو کل تک بہت زیادہ اپیرنٹلی مضبوط نظر آ رہے تھے, آج کمزور نظر آ رہے ہیں. جو کل تک کمزور نظر آ رہے تھے مضبوط نظر آ رہے ہیں. سارے کا سارا منظرنامہ پلٹ گیا, اور ایسے میں سچویشن مزید انٹرسٹنگ اس وقت ہو گئی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے کلیئرلی پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم اب ان کے حق میں, جس سے یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ بن جائیں گے پرویز الہی صاحب. اگرچہ گورنمنٹ کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا پتہ ایسا نہ بھی ہو, ایسا ہونا ضروری تھوڑی ہے, اس سے بعد بات کرتے ہیں. لیکن پھر ایک تاثر یہ بنا کہ اب چونکہ پنجاب میں تو یہ ہو ہی گیا ہے, تو پھر اب وفاق میں شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم رہ کے کیا کرنا ہے, تو ابھی گھر ہی جائیں گے, اسمبلیاں تحلیل کریں گے, الیکشن ہو جائیں گے. لیکن آج گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے, خبریں تو کل سے آنا شروع ہو گئی تھی کہ بھائی ہم تو گھر نہیں جا رہے, ہم تو کر رہے ہیں مدت پوری, الیکشنز تو ہوں گے اگلے سال. سعد رفیق صاحب نے حکمراں جماعت کی, حکمراں اتحاد کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا کہا ہے, ذرا یہ دیکھ لیں آپ. تو بہت سارے سینیریوز اور پاسبل سینیریوز ڈیولپ ہو رہے ہیں, اس پر ذرا ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام دس ویری پوائنٹ کہ تحریک انصاف پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنا لیتی ہے, بنا لے گی یا نہیں, کیا وہ 100% پہ کنفرم شور ہے یا نہیں, یہ ایک الگ بات. اور اگر بنا بھی لیتی ہے اور وہ کہتی ہے حکومت سے کہ آپ الیکشن کروائیں, وفاق تحلیل کریں, وہ کہتے نہیں کریں گے, تو تحریک انصاف کیا کرے گی. ذرا ایک ایک کر کے چیزوں پہ بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی ریلیونٹ سینئر رہنما اور آف کورس سابق وزیر اطلاع, سینئر وائس پریزیڈنٹ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں. السلام علیکم. السلام علیکم. خیریت سے؟ خوش ہیں؟ ظاہر ہے کہ مطلب پولیٹیکلی تو ہم اس لیے خوش ہیں کہ جو بات ہم کر رہے تھے صحیح ثابت ہوئی, بٹ اوور آل کو خوش ہونے والے حالات تو نہیں ہیں. اکانومی اور پاکستان کے حالات اس وقت انہوں نے کر دیے ہیں. 90 دنوں کے عرصے میں انہوں نے ایک 6% گروتھ کے اوپر پاکستان, جس کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اوپر جا رہی تھی, صنعت اوپر جا رہی تھی, ہمارے فورن ریزروز بڑھ رہے تھے, فورن انویسٹر آ رہا تھا, 90 دنوں میں انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا. ویسے لگے تو اصل یہ آج موضوع نہیں ہے, تو بات ہوتی رہتی ہے, لیکن پھر بھی بتا دیں, روپی ڈالر پیرٹی کا تو ایک براہ راست تعلق ہے انسٹیبلٹی سے, تو وہ تو اپنی جگہ. آئل پرائسز آپ کیسے مینج کرتے جب انٹرنیشنل آئل مارکیٹ, وہی رشیا والا ہے کیا؟ ہمارا تو بڑا سمپل فارمولا تھا نا. ہم نے کیا کیا کہ 120 ارب روپیہ احساس پروگرام سے, باقی پروگراموں سے ہم نے نکالا. ہم نے کہا جون تک تو ہم بجلی اور تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ اس پہ فریز کر رہے ہیں, کم کر دی ہم نے, 10 روپے بجلی یونٹ کا کم کر دیا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ رشیا سے ہم 30% جو ریڈیوس پرائس کے اوپر تیل لیں گے اور ہماری یہ سبسڈی کنٹینیو کرے گی. تو وی وڈ ہیو بین ایبسولوٹلی فائن, ہماری جو اسٹریٹجی تھی. اگر اتنا ہی سمپل ہے تو یہ کیوں نہیں کر رہا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ انہوں نے آتے ہی جا کے تو رشیا سے تو بات چیت ہی ختم کر دی ہے. حکم دیکھیں, یہی تو سوورینٹی کیوں عمران خان نے بار بار کے بھائی ہمیں یہ سوورینٹی کے اوپر ہمیں لڑنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہمیں امریکہ سے, آپ کم از کم یہ تو پھر امریکہ سے کہے نا, آپ کہہ رہے ہیں رشیا سے ہمارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے, ایران سے تعلقات نہیں ہونے چاہیے, تو مجھے آپ بتائیں ہم اپنے لوگوں کو کیسے سستی تیل اور بجلی دیں؟ آپ دے دیں ہمیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں مائکرو مینج کریں گے کہ کس سے آپ نے تعلق رکھنا ہے. آئی ایم ایف نے بالکل ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے, بالکل مارجن نہیں دے رہا. تو یہ کیسی امریکہ نواز حکومت ہے کہ جو امریکہ بذریعہ آئی ایم ایف ان کو ریلیف بھی نہیں دلوا رہا؟ امریکہ شوڈ بی مور کائنڈ ٹو دیم, تاکہ چونکہ ان کی تو ماؤتھ پیس گورنمنٹ ہے. نہیں, لیکن ان کا مقصد شہباز شریف کے کو مامے کے بے پتر تو نہیں ہوں گے نا, انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو لے کے جانا ہے. وہ چاہیں گے شہباز شریف مقبول رہے تاکہ پھر وہ حکومت کرتا رہے ہمارا نمائندہ, تو چاہے گا نا. تو شہباز شریف صاحب کی غلطی ہے نا کہ وہ چاہیں گے کہ وہ امریکہ ان کو مضبوط کرے گا. خوشحال پاکستان کے ساتھ تو نہیں پاسبل. انہوں نے پاکستان کو ایک اکنامکلی ویک رکھیں گے تاکہ پاکستان سے اپنی شرائط منوائی جا سکیں. تو اکنامکلی ویک پاکستان, ویک پولیٹیکل لیڈرشپ, یہ سوٹ کرتا ہے. اکنامکلی ویک پاکستان تو ظاہر عمران خان کو زیادہ پاپولر کرے گا, جو کہ امریکہ مخالف ہے. اور امریکہ کیوں چاہے گا کہ عمران خان جو امریکہ مخالف ہے وہ زیادہ پاپولر ہو؟ نہیں, چاہنے کی بات نہیں ہے. وہ جو حیت ہے ملک کی, ملک کے دیکھیں نا آپ لیڈرشپ کو چھوڑ دیں, عمران خان کے سے بھی ان کی کیا دشمنی ہے, ان سے بھی ان کی کیا دشمنی ہے. ان کے تو پاکستان کے انٹرسٹ ہے نا کہ اس ریجن میں آپ نے کیا کرنا ہے. سو سبسروینٹ پاکستان آپ نے بنانا ہے تو ویکر پاکستان چاہیے. اب عمران خان کے ساتھ جو پرابلم ہے, عمران خان کا جو ریلیشن شپ ہے, ہم امریکہ کے مخالف تو بالکل بھی نہیں ہیں, ہم ویسٹ کے مخالف بالکل بھی نہیں ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہیں گے, مائکرو مینج نہیں کریں گے ہمیں. آپ یہ نہ اور آپ وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مائکرو مینج. ظاہر ہے یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ مائکرو مینجمنٹ ہی تو ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ پہلے انہوں نے مفتاح کی, اگر آپ وہ ٹیپ چلائیں جس میں انہوں نے کہا یہ تو بات چیت ہی نہیں کر رہے تھے. پہلے انہوں نے آ کے کہا حماد کا کوئی لیٹر نہیں, پھر حماد نے وہ اپنا لیٹر ٹویٹ کر دیا.
اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں وہ بات چیت ہوئی تھی لیکن جی ہماری ریفائنریز جو ہیں وہ آئل نہیں پروسیس کر سکتی. پھر انہوں نے ریفائنری سے پوچھا, انہوں نے کہا جی کوئی پرابلم نہیں, آپ لے آئے ہم کر لیں گے. سو انہوں نے تو اپنا سارا ان کو یاد بالکل ہی جھوٹ کے اوپر رکھا جسٹ ٹو اوائڈ کہ ہم امریکہ کی گڈ بکس میں رہیں. اس چکر میں انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. چلیں اب ذرا آ جاتے ہیں کرنٹ سچویشن پہ نا. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ 100% شور ہیں کہ پرویز الہی صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے 22 کو, یا گورنمنٹ کوئی, میں فیئر نہیں کہہ رہا, انفیئر مینز استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو ہونے سے روک بھی سکتی ہے؟ انفیئر مینز اب تک استعمال کرتے رہے, کتنا روک لیا انہوں نے. یہ پاکستان اب بدل گیا. گیم تو 5 بندوں کا ہے نا, 5 بندے آپ کے بیمار ہو جائیں نہ آئے, پھر کیا فرق پڑے گا؟ تو پھر پرویز الہی صاحب نہیں بن پائیں گے نا. کیوں؟ ان کے 178 بھی نہیں ہے اس وقت, 5 بندے نہیں ہوں گے تو دیکھیں نا 160, اب وہ ٹوٹل نمبر دیکھیں تو 180 اور 190 ہے نا, تقریباً 5-6 نمبرز کا فرق ہے نا. 178 ہے نا, ٹھیک ہے. ان کے اور اس میں یہ سارے معاویہ اعظم اور سارے سب انڈیپینڈنٹ شامل 5 کم ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, 183 ہو جائے گا. اس 5 نمبر کو آپ ایکس نمبر کر دیں, مسٹر ایکس نہیں ایکس نمبر کر دیں, کہ وہ جتنا ایکس نمبر چاہیے آپ لوگوں کو اتنا نمبر نہ آئے. ایسا ممکن ہے یا ایسا پاسبل ہی نہیں آپ کے خیال میں؟ بات یہ ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ایسی بڑکیں ہوتی ہیں. میں ایک یہ جو اپنا بھی سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس تھی, پہلے آپ نے آج رانا ثناءاللہ کی کل بات سنی, آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ فرسٹریشن ہے. کبھی آپ غصے میں فرسٹریشن میں صحیح بات بھی نہیں کرتے, صحیح فیصلے بھی نہیں کرتے. آپ فی الحال انجوائے کریں ان کو. ایک بیچارے ڈوبتی کشتی کے سوار جو ہیں, ان کے اگر آپ نے دیکھنا ہو چہرے تو آج نون لیگ کو دیکھ لیں. فواد چودھری 100% شور کہ 22 تاریخ کو حمزہ شہباز مطلوبہ نمبر پورا کر رہا ہے. 22 کو انشاءاللہ صبح جو ہے وہ حمزہ شہباز, سوری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ الیکٹ ہوں گے. 188 ووٹس آڈ ووٹس جو ہیں ان کے ہوں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ شام کو ہی اوت ہو جائے گا. اوکے, کل ہم انشاءاللہ کابینہ کے فیصلے جو ہیں وہ شروع کر لیے ہیں. پنجاب کابینہ, پنجاب کابینہ بڑی جلدی نہیں کرے, 22 تو آ لینے دیں, کل تو 20 ہے, 19-20 کا ہی فرق ہے. نہیں بس 21-22 کو ہم جو ہے انشاءاللہ جو کابینہ ہے وہ فائنلائز کر لیں گے, اور کابینہ بھی ساتھ ہی حلف اٹھا لیں گے. تو 22 تاریخ کو یہ سارے کام ہو جائیں گے. اس کے بعد میں آپ کہیں گے کہ بھائی جان وفاق مستعفی, تو آج بھی کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے نہیں دے رہے, کیا کریں گے؟ دیکھیں وفاق فرینکلی اس وقت وہ جو مرضی کہیں, ہم نے وینٹیلیٹر کا سوئچ آف کرنا ہے جب ہم نے کرنا ہے, وہ تو وینٹیلیٹر میں. ہاؤ ایگزیکٹلی, آپ کیسے اس وقت کتنا نمبر ہے شہباز شریف صاحب کا؟ مطلب +2 ہے, +3 ہے, جو بھی. ایک ڈیتھ ہو گئی عامر صاحب کی, نہیں عامر سے پہلے بھی ایم کے ایم والوں کی, وہ انہوں نے حلف لے لیا, اب ہو گئے 173. نمبر کتنا چاہیے انہیں؟ 172. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے, پہلی ہے جو صرف اسلام آباد میں ہے, باقی کسی صوبے میں حکومت ہی نہیں. ایک اضافی ووٹ پہ تو پہلے بھی گورنمنٹس بنتی رہی ہے نا, جمالی صاحب والی, اعظم طارق صاحب والا. جمالی صاحب والے حالات نہیں ہے نا, اتنا بڑا چونچوں کا مربع نہیں تھا جتنا ان کا بڑا ہے. سو میں آپ کو بتا سکتا ہوں فرینکلی 10 MNAs جو ہیں ہم جب چاہیں گے وہ ایبسٹین کر جائیں گے نون لیگ کے. اور ویسے کیوں کریں گے جیسے باقیوں نے کیا؟ آپ ذاتی طور پہ رابطے میں ہیں کچھ MNAs سے؟ ہاں بالکل. یعنی آپ ظاہر بتائیں گے نہیں, لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ 1 2 3 کر کے بتاتے ہیں کہ یہ لیکن ہم چاہتے نہیں, ہم ایسا کریں گے نہیں. دیکھیں سوال اس وقت صرف ایک ہی ہے, جو کل ہماری کور کمیٹی میں بھی بات ہو رہی تھی, ہاں آپ نے نیگوسیشنز کر کے الیکشنز کی طرف جانا ہے یا ہم نے یونیلیٹرلی الیکشن کرا دینا ہے. 2 ہی راستے ہیں. ہم نہیں چاہتے یونیلیٹرلی کرانا. اگر آپ اس وقت دیکھیں PTI کا جو ایک رویہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ڈیموکریٹک اور کیا بات آپ کر سکتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ الیکشن اناؤنس کریں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ الیکشن کا فریم ورک طے کریں, اور ہم ایک پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس کے ساتھ الیکشن میں جائیں. اب اس سے زیادہ ڈیموکریٹک بات اور کیا کریں ہم؟ اگر اس پہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ ہے اگر 2023, تب تک ہم کہیں نہیں آ رہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اگست 2023 تک ہمارا پرابلم نہیں ہے. یہ تو 2 مہینے نہیں چل رہے نا. مجھے آپ بتائیے جو اس وقت اسٹاک مارکیٹ کی حالت ہے, جو ڈالر کی حالت ہے, اب یہ ایکچولی آپ میرے سے سوال ہی نہ پوچھیں, آپ اپنے 4-5 اکانومسٹ بٹھائیں جو PTI کے نہ ہوں, آپ ان سے پوچھ لیں سچویشن میں یہ ملک کیسے چل جائے گا 3 مہینے بھی. ابھی آپ نے میرا, آپ کا, سعد رفیق صاحب کا, باقی سب لوگوں کا دیکھیں نا, ہم نے پہلے تو پاکستان کا سوچنا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک جو بزرگ مہر کل سے 1-2 لگے ہوئے ہیں جن میں بالکل ہی کامن سینس نہیں ہے, جو کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کریں نا جی, پولیٹیکل عدم استحکام تو جاری رہے گا لیکن آپ انٹرم گورنمنٹ لگا دیں جو کہ معیشت ٹھیک کر دے. بھائی معیشت تو پاکستان کی, اور بیوقوفانہ آرگومنٹ ہے نا. پاکستان کی معیشت جب تک یہ نو کانفیڈنس موو نہیں آئی تھی
پرفیکٹ چل رہی تھی, زبردست چل رہی تھی. اپنے اکنامک سروے اٹھا کے دیکھ لیں. یہ جو ٹرموائل آیا یہ سری لنکا جیسا ٹرموائل نہیں ہے جہاں پہ اکانومی پہلے تباہ ہوئی اینڈ دیٹ ریزلٹیڈ انٹو اے پولیٹیکل کیوس. یہاں آپ نے ایک جیلی پولیٹیکل کیوس کریٹ کیا جس کے نتیجے میں آپ کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہی نہ کریں کہ اگر یہ گورنمنٹ سے نہیں جائیں گے تو ہم کیا کریں گے, اس لیے کہ یہ جائیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں ایکچولی ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ ود ان اے فیو ویکس شہباز شریف صاحب ٹیلی ویژن پہ آ کے کہیں گے کہ میں اسمبلیاں ختم, یہ کہیں گے, آپ کو یہ لگ رہا ہے 2 دفعہ پیٹرول کی قیمتیں اور اوپر کر لیں پھر آ کے یہی کہیں گے, اور کیا کہیں گے. اب تو وہ ضمنی الیکشن ختم ہو گیا, اب 15 دنوں میں پیٹرول کی قیمت پھر بڑھانی ہے. مجھے تو فرینکلی ناٹ ایز اے مطلب پی ٹی آئی, بٹ آپ کو پتا ہے ہم لوگ ویسے بھی تو ایک پولیٹیکل تجزیہ کرتے ہی رہتے ہیں. میرا تو دماغ ہی معاف ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کوئی تھوڑی بہت بھی کامن سینس جس پر ان کو دیکھیں, زرداری صاحب جو ہیں وہ تو ان کی تو سمجھ آتی ہے نا, ان کا تو ایک سمجھ آ گئی میں سندھ کو بچا لوں, میری 4 ڈویژنوں کا ہے, میں سال آگے چلاؤں. سو وہ چاہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ہمیں تحلیل نہ کرنی پڑے اور ہم اسی طرح سے جو ہے وہ چلتے جائیں. وفاق میں نون لیگ کو کٹ پڑ رہی ہے, زرداری صاحب تو انجوائے کر رہے ہیں, ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی جو نون لیگ کی اپنی پالیٹکس ہے وہ تو مطلب نواز شریف جو بھی ہے 84 سے تو ان سے زیادہ پاور پاکستان میں کسی نے انجوائے نہیں کی. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نواز شریف کی پاکستان کی پالیٹکس کی انڈرسٹینڈنگ تو باقیوں سے بہت بہتر ہونی چاہیے, بہتر ہوگی سرٹنلی. ان کی بہتر تھی نا, تبھی تو وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جس دن حکومت آئی ہے وہ کہہ رہے تھے یار جاؤ الیکشن میں. نہیں کہاں کہہ رہے بعد میں سرنڈر کر دیا مجھے نہیں پتا. انیشلی تو مریم بھی تو آن ریکارڈ کہہ چکی ہے نا کہ عمران خان کا ملبہ اپنے سر پہ نہیں لینا چاہیے. نہیں, لیکن پھر انہوں نے اپنی پوزیشن کو چینج کیا, یو ٹرن لیا. لیکن وہ پھر وہ اس نے چھوٹے مفاد کے لیے جو ہے وہ راستہ اختیار کیا, فار واٹ ایور ریزن, لیکن انیشلی تو ان کی رائے تھی کہ نہیں لینا وہ نہیں پتا, پھر یو ٹرن لے لیا. ہمیں نہیں پتا ان کی کیا رائے تھی. ریکارڈ کیا ہے انہوں نے, ریکارڈ کیا کہا ہے جب انہوں نے عمل ہی نہیں کیا باقی کسی بات کی طرح. اب ایشو یہ ہے کہ اب آ کے جو پی ایم ایل این کا جو اصل جو آپ سمجھیے جو دکھ ہے وہ تو 2 وزیروں نے بیان کیا ہے, پہلے خرم دستگیر نے اور پھر جاوید لطیف نے. اور اصل جو کہانی ہے نون لیگ کی وہ تو ان دونوں کی آپ سے پڑھیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہمیں یہ کہا گیا تھا لٹ جائیں گے, مر جائیں گے, برباد ہو جائیں گے آپ. اور پھر یہ ایک ان الیکٹڈ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی دوبارہ وزیر نہیں بن سکنا, جو کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکتے, مریم اورنگزیب ٹائپ ہو گئے, ایون قمر زمان قاہرہ میرے بڑے دوست ہیں, بٹ ظاہر ہے ان کا کوئی اب الیکٹیبلٹی نہیں رہ گئی. اسی طریقے سے جو باقی لوگ اس وقت گورنمنٹ میں شامل ہو گئے ہیں, اگر آپ نے مشورہ ہی ان وزیروں سے لینا ہے جنہوں کو پتا ہے کہ ہمارا آخری دفعہ ہم نے بڑھنے, وہ تو کہیں گے جی حکومت چلا لو. اگر آپ نواز شریف ہوئے, میں نواز شریف ہوں, تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یار اب تو بیوقوفی کر دی ہے, اب تو سارے مشکل فیصلے بھی کر دیے ہیں, گن سر پہ لے لیا ہے, اب 2 فیصلے اور سے 1 گنا اور سے, اب چھوڑنے کا کیا فائدہ. صحیح بات ہے, لیکن ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ ٹو بی فیئر ود, مطلب میں obviously I'm a huge critic of خواجہ آصف ہو گئے, شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, سعد رفیق ہیں, بٹ یہ لوگ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, گورننس کو بھی انہوں نے اتنا عرصہ گورنمنٹ میں رہے ہیں. اب مجھے آپ بتا دیں, آپ تقریباً کتنے میرا خیال ہے ڈیکیڈ ہوں گے آپ کو یہ سب لوگوں سے ملتے انٹرویو, مجھے آپ بتائیں حکومت میں آپ 6-8 مہینے میں پاکستان کی حکومت میں کوئی میریکل کر سکتے ہیں اکانومی میں؟ نہیں, ٹرن اراؤنڈ تو نہیں کر سکتے. ٹرن اراؤنڈ کیا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, 6 مہینے میں تو فائل ہی نہیں آتی. اس کا ویسے جواب دوں میں آپ کو, ایک سے میں نے آف دا ریکارڈ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی. انہوں نے کہا لیکن ہم لوگوں کو یہ دکھا ضرور سکتے ہیں کہ دیکھو جس ٹریک پہ ہم چل پڑے نا اس پہ اگلے 5 سال اور دے دیے تو یہ جو ہم تمہیں خواب دکھا رہے ہیں نا یہ حقیقت بن جائے گا. کوٹ ان کوٹ سینئر لیڈر پی ایم ایل این آف دا ریکارڈ. انہوں نے دیکھیں میں ان کی سوچ بتا رہا ہوں, ان کی سوچ یہ ہو جائے گی 6 مہینے میں آپ کچھ بھی نہیں, ٹریک بھی نہیں دے سکتے. بالکل احمقانہ بات ہے. 90 دن میں آپ نے جو کر لیا وہ آپ کے سامنے ہے. کل اس نے مفتاح اسماعیل نے, اب مفتاح نے بھی ظاہر ہے الیکشن تو ایک آدھ لڑا ہے لیکن وہ بھی پولیٹیکل بندے نہیں ہیں, انہوں نے کہا جی کہ کوئی بات نہیں, اگر ایک الیکشن ہم ہار جاتے ہیں 5 سال تو ہمیں کیا ہے, ہمارا تو کوئی پرابلم. یہ جو نون لیگ کے ایم این ایز ہیں وہ سن لیں ذرا مفتاح اسماعیل کی بات, کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ الیکشن ہار گئے اگلا کوئی پرابلم ہمیں, لیکن وہ کوئی بات نہیں, ہم پاکستان کو سیاست سے بالاتر رکھ رہا ہوں, اس لیے اپنے سیاسی فائدے کے لیے ملک کو قربان نہیں کر رہا. وہ تو چلے ایک وہ ریٹرک والی بات ہوگی نا, اینے تو پاکستان دا سوچنے والے ہوتے تو چاہیے لگی سی انہوں نے, لیکن ایم این ایز کو میسج دے دیا اپنے کو کہ بھائی ہم تو الیکشن نہیں جیت رہے. اب آپ مجھے بتائیں ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا جب پتہ ہی ہے کہ اگلے 5 سال میرے نہیں ہیں. تو کوئی بھی جو فائنانس منسٹر ہے وہ یہ بات کرے گا ٹی وی پہ. اچھا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں جس آرگیومنٹ کا بڑا لوگوں نے مذاق بھی اڑایا, لیکن اس کا اگر آپ جواب دینا کہ وہی کہتے ہیں بھائی یہ 20 میں سے 8 حلقوں پہ تو ہمارے پچھلے الیکشنز میں 18 میں امیدوار تک نہیں تھے, ہم 20 میں سے 0 نتیجہ تھا ہمارا.
اب 20 میں سے جو ہمارا نتیجہ ہے 4. تو ہم نے تو ان سیٹوں پہ جہاں پہ ہم تھے ہی نہیں وہاں پہ بھی اتنے برے حالات میں بھی ہم نے 4 سیٹیں نکال لی. نہیں وہ تو 4 پی ٹی آئی نے 5 اضافی نکالی, پی ٹی آئی کی 10 تھیں 20 میں سے, باقی تو آزاد تھے. 5 اضافی نکالی, ہم نے 4 اضافی نکال لی. وہ تو ٹھیک ہے, یہ تو امکانہ بات ہے نا. دیکھیں یہ تو سمپل بات ہے. ان کے جو 4 لوگ جیتے ہیں وہ تو جیتے ہیں جو آزاد حیثیت میں پہلے ہی جیتے ہوئے تھے. ان کو آزاد کا ووٹ پڑ گیا, وہ جیت گئے. شیر کے نشان پہ جیتے نا. نہیں شیر کے نشان پہ تو انہوں نے ٹکٹ لے لیا. مثلا فیصل یہ جو ہے اپنا یہ بہاول نگر سے, اگر وہ ہماری جو دوسرا ہم دینا چاہ رہے تھے کینڈیڈیٹ وہ ہو جاتا, یہ ہار جاتے, ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کا جو 15 ملا ہے ووٹ ہمیں ملا ہے وہ پیورلی عمران خان کو ملا ہے, کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ملا. ہمارے جو لوگ ہیں ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ یہ پیورلی پی ٹی آئی کا سیٹس تو آپ نے بھی الیکٹیبلز کو نہیں دی 20 میں. ان 15 میں الیکٹیبلز کو بھی سیٹ دیے ہیں, ملنے والوں کو بھی دیے ہیں, اچھے ٹکٹس دیے ہیں. کیونکہ دیکھیں اب ہم 2013 میں نہیں ہیں, ہمارے پاس بڑے بڑے 131 آدمی نے, آپ کو یاد کریں مریم نواز نے 2 لوگوں نے کہا تھا کہ ہم استعفیٰ دیں گے, تو مریم بی بی نے کہا جا کے کہ ان کے اسپیکر کے منہ پہ مار کے آؤ. ان میں سے ایک مریم بی بی کا سالہ تھا اور دوسرا جاوید عباسی تھے. دونوں نے اپنے فون بند کیے, بھاگ گئے, استعفے نہیں دیے. اسپیکر روز بلا رہا تھا. یہاں 131 آدمی نے عمران خان کے کہنے پر استعفیٰ دیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہسٹوریکل موومنٹ ہے. اتنا کنٹرول اپنی پارٹی کے اوپر کوئی اور لیڈر ایکسرسائز نہیں کر سکتا. تو لیکن یہ بھی نون لیگ کا بھی کوئی ہسٹوریکل موومنٹ نہیں تھا جب پچھلے دور میں جب ان اداروں سے ان کی شدید لڑائی چل رہی تھی, شدید پریشرز تھے, پھر بھی سب جیل جا رہے تھے, اسٹارٹنگ فرام جاوید لطیف, رانا ثناء اللہ, احسان اقبال, افتاح اسماعیل. کسی نے چھوڑا نہیں نواز شریف کو, کسی نے نواز شریف کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی. نہیں وہ تو 6 مہینے تھے, بعد میں تو پتا تو نہیں تھا نا کہ آگے کتنا چلے گا, اور 6 مہینے تو نہیں تھا نا, رائٹ فرام دا بگننگ, رائٹ فرام دا الیکشنز, اور اس کے بعد سے لے کے اگلے 1.5 2 2.5 سال تو اس کے بعد پھر معاملات ذرا تبدیل ہونا شروع ہوئے نا. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ وہ جو فارورڈ بلاک تھا نا وہ تو بہت بڑا بن گیا تھا. آپ لوگ کہہ رہے تھے نون سے شین نکلے گی, یہ پارٹی نہیں ٹوٹی نا, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ پھر 30 لوگ جو پہلے آ گئے تھے پنجاب اسمبلی سے, آپ کو یاد ہوگا جب ملنے آ گئے تھے, پھر اس وقت ہی وہ پھر ذرا ان کا ہو گیا کہ نہیں کافی ہو گیا, میں بھی نہیں, پی ٹی آئی کو بھی نہیں تگڑا کر دینا. پھر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ زیادہ تگڑے ہو رہے ہیں, اور 6-8 مہینے دے بس. اور آپ لوگوں نے بھی جب دیکھا کہ تگڑے ہو رہے ہیں تو آپ نے بھی تھوڑی سی آنکھیں دکھائی, تو پھر ذرا سا نہیں ہم نے آنکھیں نہیں دکھائی, وہ بس پھر کیوں ناراض ہو گئے جب آنکھیں بھی نہیں دکھائی. تو نہیں وہ ایک کمپلیکس ایشوز تھے, انٹرنل پالیٹکس کے لیے. وہ ایسا ہمارے ساتھ کبھی کوئی جھگڑا نہیں. مس کمیونیکیشن نہیں, کمیونیکیشن گیپ کیسے ہو سکتا ہے, پرائم منسٹر وہ تو ظاہر ہے. نہیں کمیونیکیشن گیپ کیا ہوگا, کوئی نہیں, ان سے تو ہمارا ہمیشہ بڑا احترام کا تعلق رہا آخر تک, کوئی مسئلہ نہیں. تو مسئلہ تو بن گیا نا, جس کے نتیجے میں سب کچھ بن گیا. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ کمپلیکس پالیٹکس تھے انٹرنل اداروں کی, اس کا کوئی ہماری پولیٹیکل لڑائی کوئی نہیں تھی کسی سے. اچھا اب کچھ ہے بہتری؟ لیکن یہ بہتری تو ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں پہ کھڑے تھے, اور میرے خیال میں ہماری جو دیکھیں ایک جو ہے وہ رہتا تو ہے, اور ہم تو ہمیشہ پہلے بھی ہم احترام کرتے رہے, آگے بھی احترام کریں گے, کوئی ایسا مسئلہ. ہر جلسے میں خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل, ایک خاص اسماعیل کے ساتھ تالیاں مارتے ہیں, وہ ٹونٹ کرتے ہیں, تو کوئی ایسا نہیں, ایشوز کے اوپر ہے. ہر دفعہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج کے بغیر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. 8 منٹ مضبوط تنقید کرنے کے بعد آخر میں 1 منٹ ضرور کہتے ہیں کہ لیکن دیکھنا میں مضبوط فوج جو ہے وہ ضروری ہے. ایشوز کے اوپر تنقید آپ کریں گے, ایشوز کے اوپر نہیں ہوگا, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. فی الحال ایز وی اسپیک معاملات ویسے کی ویسے ہی ہیں جیسے بھی تھے. ہاں جیسے تھے. تو اب اس میں آپ کو اس بات پہ آپ شکر گزار نہیں ان کے کہ انہوں نے اس الیکشن میں کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس الیکشن میں کیا کیا نہیں کیا, حکومت کی بات نہیں بتا دیں. حکومت اب ہمیں شہباز گل گرفتار کرا, وہ سوال ہر جگہ پہ کیا. 168 میں سارے ورکرز کو اٹھا اٹھا کے اندر ڈالتے رہے. اس کے بعد اپنا پولنگ سکیمز جس طرح سے چینج ہوئیں, ووٹرز جس طرح سے چینج ہوئے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ دھاندلی جس قسم کے پیمانے پہ ہوئی نہ ہوتی تو ہماری ڈیڈز اور بہت زیادہ ہوتی. بہرحال اس کو کم کیا گیا, لیکن بہرحال پھر بھی چلے, آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. یعنی اداروں کو بالکل بری ذمہ قرار نہیں دینا. اداروں کو تو جب اپنا بری ذمہ قرار دیں گے نا, جب ہمیں پتا ہوگا کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ. اداروں نے کیا کیا 17 کے الیکشن میں, بتائیں کیا ایسا جو سب کچھ میں نے بتایا کہ جو سپورٹ رہی ان کو, وہ سپورٹ تو رہی ان کو. عطا تارڑ وغیرہ بیچاروں کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں نا, یہ ڈمی سے سارے وغیرہ یہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. یہ تو بیچارے ایسے جیسے سسٹم آپ کے حق میں چلا تھا ویسا تو آپ کے خلاف نہیں چلا نا 2018 میں. نہیں سسٹم ہمارے آر ٹی ایس بیٹھا نا, یہ ہوا نا وہ ہوا نہیں. آر ٹی ایس تو تھا ہی نہیں, اس دفعہ تو لیکن کوئی بھی بات نہیں ہے. ہمارے آپ اٹھا کے دیکھیں 2000. ایک تو آپ بات کر دیتے ہیں, ڈیٹا آپ دیکھتے نہیں ہیں.
ہماری کم از کم 20 سیٹیں جو ہیں وہ کم ہیں جو بہت کم 1000 مارجن ووٹ سے سے آپ کہیں گے، پتہ ہے مجھے. تو اب مجھے آپ بتائیں تو پھر ہم کہیں کہ آر ٹی ایس تو ہمارے خلاف استعمال ہوا. تو پھر اس کے جواب میں اور بھی بہت ساری چیزیں نا. کراچی میں ایک دم آپ کے ایم این ایز ہار رہے تھے ایک دم رزلٹ آنا بند ہو گئے. 3.5 گھنٹے پر رزلٹ آنا شروع ہوا, سب جیتنا شروع ہو نہیں گیا. تو وہ تو جنوبی صوبہ پنجاب ماس بن گیا اس سے پہلے. اس طرح بہت ساری باتیں نا, وہ تو ایک ایگزامپل تو کوٹ نہیں ہو گئی. وہ تو الیکٹیبلز کی جوائننگ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ جوائننگ تو کیا تو علیحدہ کام ہے. یہ تو آپ نہیں کس طریقے سے ہوئی وہ تو نہیں, لیکن متعلقہ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں بھائی یہ ایسے ہوا تھا. نہیں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. ایشو یہ ہے عمران خان 2018 میں بھی اپنی مقبولیت کی پیک پہ تھے, کوئی ایسا اس میں دو رائے نہیں ہے. جو بھی سمجھتا ہے عمران خان مقبول نہیں تھے, پھر اس طرح تو پھر وہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں خواجہ آصف 8:30 بجے ہار گئے تھے, پھر کہا کہ نہیں جی وہ تو میں ہار گیا ہوں, میرے پہ مانی کرے. وہ فیمس کال پھر آپ کو یاد نہیں ہے. پھر اس کے بعد خالد مقبول صدیقی کیسے پہنچ گئے؟ خالد مقبول صدیقی محمود مولوی سے جیت رہے تھے, ہار رہے تھے. عامر لیاقت صاحب ہار رہے تھے. نہیں عامر لیاقت کہاں ہار رہا تھا؟ اب رزلٹ آپ دیکھیں نشریات نکال کے دیکھیں, بہت سارے حلقوں یہاں تک کہ جب رزلٹ رکے تو آپ کے فردوس احمد نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی رات کو 12-1 بجے دیکھی, یہ رزلٹس کیوں رک گئے بتایا جائے. وہ پھر رزلٹ آنا شروع ہوا تو الحمدللہ دوبارہ آپ لوگ سارے آپ نے اڑا کے رکھ دیا آپ لوگوں نے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا. اب تو بہت زیادہ کیمراز ہیں ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر. یہ ابھی بھی جو ہوا ہے میں اس کو کریڈٹ دوں گا, ہمارا جو اس دفعہ پی ٹی آئی نے بڑا آرگنائزڈ الیکشن بھی لڑا ہے. ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہمارے ایجنٹس مکمل تھے, باہر سے ہم نے سارے ایم این اے ایم پی ایس کو اپنا بھیجا. میں جب 2016 میں نے ضمنی الیکشن لڑا تو میں بالکل ہی اکیلا تھا, پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہی نہیں آیا, اور جو نون لیگ تھی اس نے پورے ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں وہ میرے پارٹی سٹرکچر تگڑا ہو گیا. اب ہمارا پارٹی سٹرکچر اتنا تگڑا ہو گیا کہ 2023 میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے, کل ہوتا ہے الیکشن, تو چونکہ 20 حلقے کی الگ بات ہوتی ہے, 350 حلقہ بلکہ 1000 حلقہ انکلوڈنگ پروونشل الگ بات ہوتی ہے. اتنا تگڑا ہو گیا آپ کا پارٹی سٹرکچر کی. اس کی وجہ ہے نا, اس کے دیکھیں تقریباً 130 تو وہ بندہ ہے جس نے عمران خان کے ایک اشارے کے اوپر استعفیٰ دیا ہے, اور وہ ان کی لائلٹی جو ہے وہ آؤٹ آف کوسچن ہے. اسی طریقے سے اور کیپیبلٹی کیپیسٹی تو الگ بات ہے نا. نہیں کیپیبلٹی تو اب لوگ جج کریں گے نا, اب ہر بندے کی تو کیپیبلٹی میں کہہ رہا ہوں الیکشن ڈے پہ چیزوں کو مینج کرنے کی پارٹی صلاحیت وہ اتنی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اب الیکٹیبلز ہیں نا, یہ جو سارے الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ہیں وہ الیکٹیبلز ہی ہیں نا, جو الیکشن لڑ کے جیتے ہوئے ہیں. اب ان کا تجربہ تو ہو گیا. سو یہ 2013 والی پارٹی تو نہیں ہے نا, اب تو بڑی آرگنائز اور بڑی ماڈرن پارٹی ہے. موجودہ الیکشن چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے آپ کو شفاف انتخابات کا یقین نہیں ہے؟ ہاں ظاہر ہے. موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ کو شفاف انتخابات کا یقین نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بدلتی رہتی ہے. میں نے اسی لیے لفظ موجودہ استعمال کیا نا, بدل جائے تو نہیں موجودہ ہو. نہیں دیکھیں ان کی سوچ, اس کو بھی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے. کچھ دنوں میں تو آپ کہہ رہے ہیں کچھ دنوں میں الیکشن میں جا رہے ہوں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا, ہو سکتا ہے کچھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے واقعی نیوٹرل ہو جائے, تو اس وقت کیا ضرورت ہے. لیکن آپ کے روابط بحال ابھی نہیں ہوئے. ویل ٹھیک ہے, میرے روابط اب میں کیا کہوں اس کے اوپر, نہیں ابھی اس طرح سے بحال نہیں ہوئے, جب ہوں گے پتہ چل جائے. اس طرح سے نہیں ہوئے. خان صاحب نے کل کہا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نے بات نہیں کرنی. نہیں ہم نے نہیں کرنی. نہیں کرنی نا, تو اس کی وجہ خان صاحب تو پہلے تو کر رہے تھے. نہیں ہم نہیں کر رہے تھے, ہم نے یہ نہیں کیا. اب جو رول ہے دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک ریالٹی ہے, اور ہم نے جو ہے وہ کوئی ان سے ہمارے ٹھیک ہے جو ہو گیا, بس کوشش کریں گے نارملائز ہوں چیزیں آگے چلیں. چودھریز کے حوالے سے ابھی یہ پنجاب کی زمینی یہ سی ایم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں, یو آر شور کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ پرویز الہی صاحب ان کے کینڈیڈیٹ یا شجاعت صاحب کہہ دیں کہ آپ کنفرم ہے کہ چودھریز کے حوالے سے کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ میرا نہیں خیال چودھری شجاعت کبھی بھی پرویز الہی صاحب کی, جو مطلب میں ظاہر فیملی کو بڑا پرانا جانتا ہوں, میرے مطلب ہمارے ان کے ساتھ تیسری جنریشن کا تعلق ہے, تو اگر چودھری شجاعت صاحب پرویز الہی صاحب کے خلاف چلے جائیں تو یہ تو پھر بہت ہی ایک آپ کو حیرت ہوگی, بہت بڑی حیرت کہ اگر وہ مثلا اپنے پارٹی کے ایم پی ایس کو کہیں کہ آپ فلاں آپ حمزہ کو ووٹ نہ دیں تو آپ کو بہت حیرت ہوگی. بہت حیرت ہوگی. ویسے وہ کہہ نہیں سکتے, پارلیمانی لیڈر جو ہے اس کا یہ اختیار ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن, وہ پرویز الہی ہیں. اور آپ کو اس پہ بھی حیرت ہوگی, اگر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے کیمپ میں یہ سوچ ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب کو یہ آفر کی جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ بھائی آپ سی ایم بنے لیکن ہمارے سی ایم بن جائیں, اور وہ یہ آفر ایکسیپٹ کر لیں, یو ول بی ویری سرپرائز. ویل اب تو میرا خیال ہے پرویز کوئی پاگل ہی ہوگا جو نون کے ساتھ ہاتھ ملائے گا, مطلب پھر تو ذہنی چیک اپ کی ضرورت ہے اس کی, جو اب نون کے ساتھ چلا جائے. اس کو تو میرا خیال ہے فوراً کوئی جو ہے وہ لاہور میں اسمبلی کے بجائے جو ہے نا وہ پہلے جو ہمارا وہاں پہ وہ ہے نا ایک پرانا پاگل خانہ ادھر پہلے بھیجنا. ایسا نہیں ہوتا. لیکن اب اس کو کیا کہیں, اس کو حالات کی ستم ظریفی, یو ٹرن, سیاسی بیان, منافق کا سخت لفظ ہو جائے گا, اس کو چھوڑ دیں,
کہ پنجاب کا سب سے بڑے ڈاکو کے لیے اب آپ جدوجہد کر رہے ہیں کہ پنجاب کا سب سے بڑا عہدہ اس کو دینے جا رہے ہیں, آپ خود پیش کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے, ایسے ہی آپ نے فضول بات کی. بس جب خلاف ہوتے ہیں جب ذات ہیں کیا تو ٹھیک ہے, کہہ دیا کہہ دیا کیا ان کے پاس ہے, انہوں نے جواب بھی آگے سے دے دیے ہیں, انہوں نے بھی بہت تنقید کی ہوئی ہے ماضی میں, کیا اس سے کیا فرق. تو ٹھیک ہے منٹی باپ بھئی جو اگر زرداری اور نواز شریف جو ہے یہ اس طرح تو نہیں, جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوا ہے ویسی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا, وہ ٹھیک ہے ایک ریٹرک ہوتا ہے اس وقت. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, جب وہ دونوں دوسرے کے خلاف کہتے ہیں تو آپ آج جب وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم چلاتے ہیں نا بیانات, آپ بھی کہتے دیکھو یار کل تک اس کو چور کہہ رہا تھا, آج گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہے, لیکن آپ کل تک کہہ رہے تھے سب سے بڑا ڈاکو. ہاں لیکن وہ تو کوئی سبسٹینٹیو وہ بات ہو, یہ تو ٹھیک ہے ایک ریٹرک تھا, ایسے ہی کہتے تھے سب سے بڑا ڈاکو. بالکل اچھا ایسے ہی یہ آپ نے بالکل جس انداز میں کہا مجھے اچھا لگا, ہے جس انداز سے آپ نے کیجولی کہا. بالکل پی ٹی آئی کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ الیکشن یعنی اکتوبر نومبر دسمبر کب تک آپ الیکشن چاہتے ہیں, یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نومبر سے پہلے ہو نومبر کے بعد ہو؟ ایکچولی ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, جس طرح میں نے کہا ان کو جتنے دن رہیں گے پین میں رہیں گے, ان کو اکانومی جو ہے وہ اور ان کو زیادہ خراب کرے گی. بٹ جو ہماری وری ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کو کیسے مینج کریں گے 3 مہینے بعد, 3 مہینے یا 6 مہینے. ہماری جو اکنامک ٹیم ہے, جو شوکت ترین صاحب ہیں یا حماد ہے, جو اسد عمر صاحب ہیں, یہ جو مزمل ہیں, یہ جو سارے لوگ ہمارے اکانومی کو دیکھ رہے ہیں, دے آر ویری ورڈ, ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, پھر مینیجبل نہیں رہے گا مینیجبل اکنامکلی. اسمبلیوں میں تحریک انصاف کو واپس جانا, یہ آپ کہیں گے کہ اگر یہ ہو جائے تو سوچا جا سکتا ہے, یا آپ کہیں گے بھائی آؤٹ آف کوشچن, بات سے آگے بڑھ گئی, یہ چیپٹر کلوز کرو, یہ سوال نہیں. 100% ہو سکتا ہے, الیکشن کی ڈیٹ دے دیں, 100% ہو سکتا ہے, الیکشن کی ڈیٹ دے دیں, پھر چیئرمین نیب کی تقرری, الیکشن کمیشن کی تقرری, یہ بالکل بالکل. لیکن خود قاسم سوری صاحب آن ریکارڈ کر چکے ہیں کہ بھائی وہ سارا جو پروسیجر ہوتا ہے استعفوں کو ہم دے چکے ہیں, ختم ہو گیا معاملہ. یہ تو پولیٹیکل فیصلے ہیں نا, اگر آپ نے انہوں نے لینا ہے ہماری طرف سے آج ایکسیپٹ کر لیں اور بائی الیکشنز کروا دیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا اور ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی ہے تو پھر قانونی موشگافیاں ہیں, وہ تو دیکھی جا دور ہو جا سکتی ہیں, اسمبلی میں واپس جایا جا سکتا ہے. ان اتحادیوں سے جو کہ کل تک آپ کے اتحادی تھے, ایم کیو ایم, باپ وغیرہ, شاہزین وغیرہ, ان سے کوئی ری ارینجمنٹ پاسبلٹی ہے کہ سیٹ اپ یہی رہے, یہی اتحادی ملک کے مفاد میں یا کسی بھی مفاد میں آپ کے ساتھ ہو جائیں اور آپ گورنمنٹ میں آ جائیں؟ بالکل. ہمارے کم از کم جو 4 بی اے پی کے لوگ ہیں وہ تو آنا چاہتے ہیں. ایم این ایز ہیں کتنے ٹوٹل ایم این ایز؟ ٹوٹلی میرے خیال 6 ہیں ایسے, تو ان میں سے آدھے ہیں سینیٹر, اور یہ تو ان میں سے 50% کا تو خیال یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم دوبارہ تحریک انصاف کے اتحادی بن جائیں. بالکل. تو باپ کے تو اگر 2-3 یہ ایم این ایز ادھر سے ادھر ہو گئے تو گورنمنٹ ویسے ہی گر جاتی ہے. 2 ہی چاہیے نا, تو ویسے ہی گر جاتی ہے. گورنمنٹ کرانا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. میں آپ کو مطلب بتا سکتا ہوں کہ جو نون لیگ کے اپنے 4-5 ایم این اے جو کہ بالکل ہمارے نون لیگ والوں کو تو استعفیٰ دینا پڑے گا, پھر الیکشن لینا پڑے گا نا, چونکہ پارٹی سے ڈیفیکٹ کریں گے. لیکن انہوں نے ایبسینٹ ہی ہونا نا, اگر اعتماد کے ووٹ والے دن وہ نہ آئے تو نمبر پورا نہیں ہوگا. نمبر پورا نہیں ہوگا. اس طرح کی بات چیت ایم کیو ایم سے بھی ہو سکتی ہے, جس طرح کی آپ کہہ رہے ہیں باپ والے تو کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ماتا ایم کیو ایم سے ہونے کو تو ہو سکتی ہے. آئی ڈونٹ نو عمران اسماعیل یا علی زیدی ول بی مور کوالیفائڈ کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس کے اوپر. بٹ ایم کیو ایم نے تو اپنا حشر نشر کر لیا, ان کے ساتھ کیسے کوئی ہاتھ ملائے گا؟ کراچی میں ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے آپ خود ہی فارغ ہو جائیں گے. مطلب میرا اپنا خیال ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو اگر وہ, اور ایکچولی جو ان کا حیدرآباد والا گروپ ہے, اسپیشلی اسامہ وغیرہ جو ہے, وہ تو بڑے اوپن ہیں اس کے اوپر. انہوں نے کہا انہوں نے بیڑا غرق کروا دیا ہے ہمارا, لیکن ان کی مجبوریاں اور تھیں. انہوں نے پہلے ہی ہمیں آ کے بتایا تھا کہ دیکھیں ہم آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے کیا حالات ہیں, جب تک فون نہ آئے ہم تو نہیں جا سکتے. اور آپ لوگ بھی تو مسلسل ان کو فون کرواتے رہے نا پہلے. ہاں بیسیکلی وہ چلتے فون پہ ہیں تو کیا کریں. آپ کی نہیں سنتے تھے ڈائریکٹلی, آپ کہتے تھے نہیں, وہ ان کا پرانا یہی پرابلم ہے. آپ ان کے بعد جاتے تھے یار یہ کرنا وغیرہ, فون کروا یار. ہاں فون کرو, پھر آپ کہتے تھے فون کر بھی دیتے تھے وہ لوگ. ظاہر. تو جو لوگ کل تک آپ کے لیے ایک فون کال کرتے رہے, آج آپ ان کے ساتھ اتنے انکائنڈ ہو رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں. ہم تو بالکل انکائنڈ نہیں ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہونے چاہیے. وہ یہ کام, لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ میری اپنی ذاتی سوچ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ بدلتے حالات کے ساتھ, دیکھیں میں آپ تو نہیں روک سکتے, تو طاقتور ہے جب خود ان سے کہیں گے کہ ہمارے اتحادی ہمارا ہے سر, آپ فون کریں نا, روک نہیں سکتے. پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں, تو آپ یہ تو کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں ان کے پاس, کم از کم سیاسی فیصلے سیاست نہیں ہوتے نا. یہ ایسے ویسے یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ کہنا آسان ہے نا, جس کا انٹرسٹ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی بات میری بات کیوں سنے گا. جب آپ ان سے کہیں گے, جب آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے اور وہ بھی آگے سے ان کو کال نہیں کریں گے, تو اسی طرح چیزیں ٹریک پر آئیں گی نا, ورنہ اگلے 16 سال تک یہ ہوتا ہے. آپ کو ضرورت ہے ووٹ کی, آپ کیا کریں؟ آپ نے بجٹ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں, جب آپ کے پرائم منسٹر سے بات بھی نہیں کریں گے ڈائریکٹلی, تو یہ پولیٹیکل فیصلے کرتے ہیں.
پولیٹیکل فیصلے پاکستان میں ہوتے ہیں اس طرح کے, سارا کچھ ہی پارٹیز سارا کچھ ہی کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ سارا کنٹرولڈ ہی ہے نا, اسی لیے تو یہاں پہ پہنچے ہیں حالات. میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا فیصلہ خود کرنا. یہ تو یہ شکوہ اس وقت کرنا چاہتے ہیں یار, ہم اپنے اتحادیوں سے کہتے تھے یہ کرو, ہماری مانتے ہی نہیں تھے, چونکہ ان کو وہاں سے فون آتا تھا ہماری مرضی کے خلاف کام کرتے تھے. یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں, ہم ان سے کہتے تھے کرو, وہ کہیں گے کریں گے, وہ کہتے تھے کریں گے, فون کرا دو. نہیں ہم کہتے تھے فون کر دو, وہ فون کر دیتے تھے. نہیں, یہ تو ایسے آپ نے ایسے گھمائی. ارے آپ نے بھی ہاں بولا ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ایجنسیوں کو کہہ کے جو ووٹ دلوانا پڑتا تھا. خان صاحب نے کہا آن ریکارڈ, آپ نے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, تو سمپل بات ہے نا, ایک انٹرسٹ ادھر جڑا ہوا ہے, وہ آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ تنخواہ جو ہے آپ اے آر وائی سے لے رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں اس طرح کرو, میں سلمان کو نہیں کہوں گا, میں کہتا ہوں ڈائریکٹلی یار یہ پروگرام جو ہے نا اس طرح سے اس کو موڑنا ہے, اور اگر نہیں موڑو گے تو آج سے تم پروگرام بند کرو نا, یا نیا بندہ بیٹھے گا, بس نیا بندہ بیٹھے گا. تو ایم کے اس طریقے سے ایم کیو ایم نہیں, بی جے پی ہے, ایم کیو ایم ہے, یہ سارے بیچارے ایسے. کیا ہماری مانو ورنہ پھر ظاہر ہے, ظاہر. اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے پھر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا آف کورس, ان کے کہنے. آف کورس. اب اس میں کون سی کوئی اتنی بڑی سیکریسی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ. ایک بریک کے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بار پھر سارے کا سارا سیاسی منظرنامہ اس لیے بدل گیا ہے کہ 17 تاریخ کو ضمنی الیکشن تھا, جس میں پاکستان تحریک انصاف نے سب کو حیران کر دیا اور 17 سیٹیں 15 سیٹیں جیت لی 20 میں سے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ذرا وہ جو شکست کھانے والے امیدوار ہیں جو نہ جیت سکے, ان سے تو پوچھا جائے کہ ان کا جو جیتنے والوں کو تو بات, ان کا تو بیان آ رہا ہے نا کہ ہم اس لیے جیت گئے, یہ ہو گیا وہ گیا. خان صاحب نے خود بتا دیا. یہ ان کی اپنی کہہ رہا ہے کہ وہ کیوں یہ مارکا سر نہ کر سکے. ان 20 کے 20 سیٹس میں سب سے زیادہ نظریں جس الیکشن پہ تھیں وہ ملتان کا الیکشن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کے پورے الیکشنز کا جو سب سے بڑا اپسیٹ تھا وہ ملتان کی صوبائی اسمبلی کا ایک حلقہ تھا, جہاں پر ایک صاحب جن کا نام ہے سلمان نعیم, جو کہ کوئی جدی پشتی کوئی خاندانی سیاستدان نہیں, وہ ایک آزاد امیدوار کھڑے ہوتے ہیں اور وہ شکست دیتے ہیں کس کو؟ شاہ محمود قریشی کو, اس آدمی کو جس کے بارے میں طے تھا کہ اس نے یہ الیکشن جیت جانا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب بن جانا ہے. وہ نہیں بنے, اسی لیے بزدار صاحب آئے, اس لیے سارے معاملات ہوئے. یعنی کہ شاید پورے کا پورا سیاسی منظرنامہ مختلف ہوتا اگر اس سیٹ کا نتیجہ مختلف ہوتا. سلمان نعیم صاحب آزاد امیدوار بنتے ہیں اور شاہ محمود قریشی کو ہراتے ہیں, پھر بعد میں پی ٹی آئی جوائن کر لیتے ہیں. قریشی صاحب کو ہرانے کے بعد پی ٹی آئی جوائن کر لیتے ہیں, پھر بعد میں حمزہ شہباز کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں, یعنی کہ منحرف اراکین میں آ جاتے ہیں, پھر بعد میں عدالت سے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, پھر دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں, اپنی دفعہ نون لیگ سے لڑتے ہیں اور الیکشن میں شکست ہو جاتی ہے. کہ کیا معاملہ ہوا؟ حالانکہ اب کی دفعہ ان کا اپنا ووٹ ہے وہ بھی ہے, پھر نون لیگ کا جتنا ووٹ ہے وہ بھی ہے, پھر پیپلز پارٹی کا بے شک پنجاب میں اتنا ووٹ نہیں لیکن 2,500-4 ہزار ووٹ تو ہے نا, یعنی اتنا ووٹ تو پڑا تھا ملتان میں بھی پیپلز پارٹی کو 4,000. پھر گیلانیز کا اپنا ایک قد کاٹ ہے پیپلز پارٹی میں, پھر ملتان میں وہ گیلانیز پورے کا پورا ان کو سپورٹ کرتے ہیں, پھر بھی الیکشن نہیں جیت پاتے. یہ کیا ہوا؟ سلمان نعیم صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم سلمان صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بڑی اچھی بات ہے, ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا اس بات کو کہ آپ کا وہ ویژول دیکھ کے مجھے زیادہ بڑی خوشی ہوئی کہ جب آپ نے اور زین قریشی نے, قریشی صاحب کے بیٹے نے مل کے انتخابی نتائج دیکھے, جب آپ الیکشن ہار گئے, آپ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے, آپ دونوں نے جو گلے لگایا, آپ نے اپنی شکست تسلیم کی, ان کو مبارکباد دی اور گئے. تو یہ بہت ہی اچھا کلچر ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور آئی ریئلی اپریشیٹ آن دس, کی بڑی اچھی زبردست بات ہے. اب سر یہ بتائیں کہ ہوا کیا آپ کی, یہ کیوں, میں نے تو سارے عوامل بتائے, میں ریپیٹ نہیں کرتا, اس سب کے باوجود کیوں نہیں جیت سکے؟ بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن اناؤنس ہوا تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا اپنے اپنے حلقوں میں کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ بہت زیادہ چل رہا ہے, امریکی سازش یہ ہے وہ. میں آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بھی میں نے بتایا کہ میرے حلقے میں کوئی اتنا زیادہ اس کا ایشو نہیں تھا. صحیح ہے, یعنی یہاں پر اتنا ایشو یہ والا نہیں تھا کہ جو عمران خان کا بیانیہ نہیں چل رہا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو وجہ بنی ہماری شکست کی وہ یہ ہوا کہ 3 بار پیٹرولیم پرائزز جو بڑھائی گئی, اس کا ڈائریکٹ افیکٹ آتا ہے لوگوں پر. ایک دن آپ بڑھاتے ہیں, اسی سمجھ لیں 12 بجے کے 5 منٹ پہ ہی افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا آہستہ آہستہ افیکٹ آئے گا لوگوں پر اور اس کا لوگ دیکھیں گے کیا کریں گے. ڈائریکٹ جو موٹر سائیکل والا ہے اگلے دن ہی وہ بیچارہ اس سے افیکٹڈ ہو جاتا ہے. اور بجلی کی پرائزز بھی بڑھائیں, تو یہ 2 چیزیں, مہنگائی والا جو فیکٹر ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ لوگ اس کو, ایک عام جو آدمی ہوتا ہے جو کسی پارٹی کا کارکن نہیں ہوتا, وہ شاید اس سے مائنڈ زیادہ کر گیا. اور یعنی مہنگائی والا فیکٹر اتنا بڑا تھا کہ اس نے باقی سارے فیکٹرز کو, کہ آپ کی دفعہ آپ کے پاس شیئر کا ٹکٹ بھی تھا, آپ کی دفعہ آپ کے پاس گیلانیز کی حمایت بھی تھی, آپ پر اپنا ووٹ تو تھا ہی,
لیکن وہ مہنگائی والا فیکٹر اتنا بڑا تھا کہ باقی سارے فیکٹرز کو کھا گیا ہو. جی بالکل. دیکھیں نا، میں نے 35,000 ووٹ لیے 2018 میں، اور اب میں نے 41 لیے، یعنی ہم نے 6,000 ووٹ فالتو لیے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون نے بہت اچھا، یعنی ورکرز نے، ووٹر نے بہت اچھا ساتھ دیا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ چند ورکرز ایسے ہوں جنہوں نے اس چیز کو مائنڈ کیا ہو کہ مجھے ٹکٹ دیا ہے، لیکن میں اوور آل بات کروں تو مسلم لیگ نون ایک، یعنی بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، جس طرح وہ کر سکتے تھے اس سے زیادہ کیا. لیکن اب تو دیکھیں نون لیگ کھل کر یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہمارے ووٹر، ان کے خیال میں، آپ کی بے شک یہ رائے نہ ہو، کہ ہمارے ووٹرز نے اس فیصلے کو اچھا نہیں سمجھا بطور مجموعی کہ ہم انہی لوگوں کو ٹکٹ دے بیٹھے جو لوگ ہمارے ہی خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ پھر اگلی دفعہ یہ ٹکٹ نہ دے نون لیگ آپ لوگوں کو یا آپ کو. جی بالکل. اگر کوئی لیڈر کی بات کر رہا ہے تو اوور آل ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے 25 ہزار کا مارجن ہے جو جیتنے اور ہارنے والوں کے درمیان. میرے حلقے میں کیونکہ مسلم لیگ نون کا ووٹر پہلے سے بھی بہت زیادہ میرے ساتھ تھا، میرے حلقے میں 2018 میں جب مسلم لیگ نون کے جن کے پاس ٹکٹ تھی وہ 21,000 ووٹ سیکیور کر سکے، تو میں نے 41 سیکیور کیا. تو ہم نے تو انکریز کیا نا 20,000 ووٹ. آپ سلمان صاحب، آپ آئندہ بھی نون کے ہی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہیں گے یا سمجھیں گے کہ یہ ٹکٹ اب لائبلٹی بن گئی ہے؟ اس ٹکٹ کا مطلب ہے کہ پیٹرول مہنگا یہ وہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نون کا ٹکٹ ہی لڑنا چاہیے؟ کیونکہ آپ نے تو انڈیپینڈنٹلی لڑا اور جیتا ہے نا اس سے پہلے، تو آپ کی اپنی چوائس کیا ہوگی؟ ہم نے دیکھیں بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا تھا. جہانگیر ترین گروپ میں پہلے گئے، اس کے بعد پھر معاملات ہمارے پی ٹی اے کے ساتھ کچھ اچھے نہیں رہے تھے ان پچھلے 4 سال میں. اور میرے ساتھ خاص طور پہ بڑی زیادتی کی گئی، میرے حلقے کے ڈیولپمنٹ ہو کی گئی اور باقی چیزیں بھی آپ کے علم میں ہیں ساری چیزیں. تو میں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا تھا، اور مسلم لیگ نون کے ساتھیوں نے بڑی مجھے عزت دی، بڑا آنر کیا. پچھلے میرے 2 سال سے ان کے ساتھ رابطے میں ہی تھے ہم لوگ. تو مسلم لیگ نون کی پوری لیڈرشپ الحمدللہ رابطے میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. صحیح فیصلہ تھا، یعنی آپ آگے بھی فیصلہ کنٹینیو کریں گے؟ آپ آگے بھی آسانی ہے انشاءاللہ، ہم اکٹھے ہی گزاریں نون لیگ کے ساتھ ہیں. ٹھیک، اوکے، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سلمان نعیم صاحب، بہت شکریہ وقت دینے، تاکہ میں اندازہ ہو کہ کیا یہ جو کینڈیڈیٹس ابھی لڑے ہیں وہ ریگریٹ کر رہے ہیں نون لیگ کا ٹکٹ لینا یا نہیں. سلمان صاحب کی اپنے رائے سنی. کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مسلم لیگ کاف کے رہنما، اور بہت امپورٹنٹ ہے سر مسلم لیگ کاف. میں پہلے کامل صاحب، السلام علیکم. آغا صاحب جی وعلیکم السلام. حضور لانگ ٹائم، بہت عرصے سے آپ سے بات ہی نہیں ہوئی. یہ بتا دیں قبلہ، ابھی تو بڑی مسلم لیگ کاف بہت زیادہ خبروں میں ہے، اس لیے کہ آپ کے 10 ووٹ ہیں، وہ 10 ووٹ جس کے پلڑے میں ہیں اس نے 22 کو وزیر اعلیٰ بن جانا ہے. اور ایسے میں خبریں یہ ہیں کہ بھائی چونکہ شجاعت صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کی بہرحال رائے تو مختلف، کوئی راز نہیں ہے نا کہ مختلف رائے سامنے آئی، مختلف سیاسی جھکاؤ سامنے آیا. تو یہ خبریں ہیں کہ جناب ایسا نہ ہو کہ شجاعت صاحب اس خواہش کا اظہار کریں کہ یہ ہمارے 10 ایم پی ایز پرویز الہی صاحب کو نہیں بلکہ حمزہ کو ووٹ دیں. تو آپ بتائیں کیا مسلم لیگ کاف کے 10 ایم پی ایز کس کو ووٹ دے رہے ہیں 22 تاریخ کو؟ انشاءاللہ چودھری پرویز الہی کو دیں گے، اور چودھری شجاعت صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے آج پچھلی مرتبہ جب چودھری پرویز الہی صاحب کا الیکشن تھا، اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا، آج سے 3 ماہ پہلے انہوں نے قبل از وقت یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے ووٹ اور میں چودھری شجاعت حسین کے پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور الحمدللہ ان کے اندر یہ جو افواہیں اڑائی جاتی ہیں، یہ ایک خاص میڈیا سیل کے ذریعے اڑائی جاتی ہیں، خاص مقاصد کے لیے وہ یہ، لیکن اس میں ان کے مقاصد کا حصول ناممکن ہے. چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی ایک جان ہیں، اور انشاءاللہ ایک جان رہیں گے. اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے گھروں کے اندر اختلاف ہو جاتے ہیں، اختلاف تو ہونا، چونکہ ظاہر ہے آج بھی طارق بشیر چیمہ صاحب تو شہباز صاحب کے پہلو میں بیٹھے تھے نا، آج بھی بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ایک بہرحال سیاسی رائے مختلف تو گئی، تو کوئی راز نہیں رہا نا آغا صاحب. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ شجاعت صاحب نے پہلے بیان دیا تھا، پھر اب ایک نئی صورتحال جنم لے رہی ہے، اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کا وہ بیان قائم ہے، اور یہ طے ہے کہ شجاعت صاحب کی بھی یہی خواہش ہے کہ 10 کے 10 ایم پی اے شہباز شریف صاحب کو، جن کے ساتھ شجاعت صاحب کھڑے ہیں، ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو نہیں بلکہ ان کے مخالف پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں. شجاعت صاحب کی بھی خواہش یہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا. ظاہر ہے یہ جو رن اپ الیکشن ہوگا جی، اس کے اندر جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہ اب دوبارہ سے کوئی الیکشن ہونا ہے.
یہ رن اپ الیکشن ہے اور اس کے اندر وہی ہدایات جو ہیں وہ کارگر ہیں اور موجود ہیں جو پہلے سے موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے متعلق میں آج بھی یہ دعوے دار ہوں. آج سالک حسین نے بھی یہ بات آپ کے ہی چینل کے اوپر کہہ دی ہے اپنا ارشد شریف کے پروگرام میں. کھل کے نہیں کہی تھی آپ نے, بڑی کھل کے کہہ دی ہے. سالک صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب میں تو دیکھیں میں تو ان کی فیملی کا فرد ہوں. مجھے 50 سال ہو گئے ہیں ان کے ساتھ, میں جانتا ہوں. تو میں تو سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ چودھری شجاعت حسین بڑے وائز آدمی ہیں اور الحمدللہ ٹھیک ہے کہ وہ سالک حسین کو انہوں نے اجازت دی اور وہ انہوں نے شہباز شریف کو ووٹ دیا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چودھری پرویز الہی کے خلاف چودھری شجاعت حسین, یہ بھی نہیں ہو سکتا نا کہ 10 میں سے 4-5 لوگ یا کچھ لوگ نہ آئیں, ووٹ نہ دیں حمزہ کو لیکن آئیں نا, طبیعت خراب ہو جائے. کچھ طور پہ کوئی ایک آدمی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا انشاءاللہ. 10 کے 10 بندے آ رہے ہیں اور شجاعت صاحب کی ہدایت پہ آ رہے ہیں. بہت شکریہ, بڑی خبر کامل علی آغا صاحب نے بھی دے دی. کیوں ویری مچ سر, بہت شکریہ. زندگی رہی, صحت رہی, تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.